آج ہمارے معاشرے میں جو شرح طلاق بڑھ رہی ہے، آخر اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے جو آئے دن طلاق بڑھ رہی ہے؟ اس کا ایک ریزن یہ ہے، ناجائز تعلقات، شادی شدہ مرد ہوں یا عورتیں، جب ناجائز تعلق قائم ہوگا پھر اس طرح سے گھر برباد ہوں گے۔ جس شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، کتنے ہزاروں خاندان جو یورپ اور گلف میں جو رابطہ کرتے ہیں، کتنے ہزاروں گھروں کو جو بربادی کی طرف جا رہے تھے، طلاق چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے کتنے ایسے گھر تباہ ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے۔ خود ہمارے پاکستان، خود کراچی میں مجھے ایک وکیل بتا رہے تھے کراچی سے کہ ایک خاتون نے عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا، مجھے طلاق چاہیے۔ کیوں؟ اس نے 14 فروری پہ مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ کس قدر جہالت ہے! ایک مغربی کلچر ڈے جو بے حیائی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، اس دن اگر اس نے محبت کا اظہار نہیں کیا ہے تو یہ میرے قابل نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، اسلام ہمارے گھروں میں نہیں ہے، دین ہمارے گھروں میں نہیں ہے، لوگوں نے طلاق کو مذاق سمجھ لیا ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو خیانت ہمارے اندر آ رہی ہیں ہماری نسلوں میں، جس کی وجہ سے شرح طلاق بڑھ رہی ہے۔ ایک ایسے مقام پر، ایک جگہ پر میں گیا، وہاں پر ایک ادارے میں ایک بہت بڑا افسر بیٹھا ہے، خدا گواہ ہے میرے سامنے مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا قبلہ شادی شدہ ہوں، میرے حق میں دعا کرے، میری زوجہ کے ناجائز تعلق، یعنی ابھی تک بھی وہ فون یا دوسرے تعلق نامحرم لوگوں سے قائم رکھے ہوئے۔ اب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا گھر بربادی سے بچ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ زمانہ جس زمانے میں ہماری خواتین ہو یا ہمارے جوان ہو، جب ہمارے دامن میں دین نہیں ہوگا، جب ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہوگی، جب ہمارے اندر پاک دامنی نہیں ہوگی، پھر اس طرح سے خیانت آئے گی کہ شوہردار عورت سے تعلق قائم کریں گے، پھر ہمیں اس طرح سے بے حیائی کی طرف ہمارے جوان بڑھیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو پاک دامن